اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرفان القرآن کورس جس میں آج کا ہمارا سبق سورہ البقرہ کا رکوع نمبر 3 ہے۔ اس سے پہلے ہم رکوع نمبر 2 تلاوت کر چکے ہیں، جس میں ہم نے تجوید، گرامر، لفظی اور بامحاورہ ترجمہ وہ تلاوت کر چکے، اور آج ہم رکوع نمبر 3 کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے حصۃ التجوید دیکھتے ہیں۔ آج کے حصۃ التجوید میں ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں جو انتہائی اہم ہیں، آپ ان کو بڑے غور سے دیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حرکت کسے کہتے ہیں؟ یہ حرکات کا بیان ہے۔ ہم عام بول چال میں اس لفظ کو حرکات پڑھتے ہیں، حرکات۔ یہ حرکات نہیں، اس کی درست پرنانسیشن حرکات، حرکات۔ حرکات کا بیان، حرکت کسے کہتے ہیں؟ زبر، زیر اور پیش کو حرکت کہتے ہیں۔ زبر، زیر اور پیش کو حرکت کہتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، زبر، زیر، پیش کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عربی میں زبر کو فتحہ، زیر کو کسرہ اور پیش کو ضمہ کہتے ہیں۔ زبر کو فتح، زیر کو کسرہ اور پیش کو ضمہ کہتے ہیں۔ جس حرف پر فتح ہو، کسرہ ہو یا ضمہ ہو، اس حرف کو کیا کہیں گے؟ جس حرف پر فتح ہو اسے مفتوح، جس کے نیچے کسرہ ہو اسے مکسور، اور جس پر ضمہ ہو اسے مضموم کہتے ہیں۔ جس حرف پر فتح اسے مفتوح، جس کے نیچے کسرہ اسے مکسور، جس پر ضمہ ہو اسے مضموم کہتے ہیں۔ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو عربی میں تنوین کہتے ہیں، اور جس حرف پر تنوین ہوگی اس حرف کو منون کہیں گے، اور جس حرف پر حرکت ہو اس حرف کو متحرک کہتے ہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھیے، دو الفاظ ہیں، ایک ہے متحرک اور ایک ہے متحرک۔ متحرک حرکت دینے والے کو کہتے ہیں، متحرک جس کو حرکت دی گئی ہو اس کو متحرک کہتے ہیں۔ تو ہم نے متحرک نہیں پڑھنا کہ با متحرک ہے، یہ نہیں پڑھنا، ہم یوں پڑھیں گے کہ با متحرک ہے، لام متحرک ہے، حمزہ متحرک ہے، سین متحرک ہے۔ سکون کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پر سکون کی علامت ہو، جسے ہم جزم بھی کہتے ہیں، اسے سکون کی علامت یہ ہے، یہ آپ بریکٹ میں دیکھ سکتے ہیں، اسے جزم بھی کہتے ہیں، اسے جزم بھی کہتے ہیں۔ اور جس حرف پر یہ جزم آ جائے اس کو ساکن یا مجزوم کہتے ہیں، ساکن یا مجزوم کہتے ہیں جس حرف کے اوپر یہ علامت آ جاتی ہے۔ شد کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پر شد آئے اسے کیا کہتے ہیں؟ دو حروف کو ملانے والی یہ جو ڈبلیو کی شکل کی ایک علامت ہے اس کو شد کہتے ہیں، اور جس حرف پر یہ علامت آ جائے اس حرف کو مشدد کہتے ہیں۔ اعراب کسے کہتے ہیں؟ یہ سوال ہم پہلے حصہ گرامر میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ کلمہ کے آخر میں بدلنے والی حرکت یا حرف کو اعراب کہتے ہیں، جیسے ضرب زید، ان زیدن بزیدن۔ ان میں دیکھیے یہاں زیدن پڑھا، یہاں زیدن پڑھا اور یہاں بزیدن پڑھا۔ یہ دن، دن اور دن آخری حرف کی جو حرکت بدل رہی ہے، کبھی فتح ہے، کبھی کسرہ اور کبھی ضمہ، اس بدلتی ہوئی حرکت کو اعراب کہتے ہیں۔ کلمہ کے آخر میں بدلنے والی حرکت یا حرف کو اعراب کہتے ہیں۔ اب یہ جو اعراب ہے یہ کبھی حرکت کی صورت میں ہوتا ہے، یعنی زبر، زیر اور پیش کے لحاظ سے لفظ کا آخری حرف بدل جاتا ہے، اور کبھی یہ حرکت کی بجائے حرف سے بدل جاتا ہے۔ زیدان، زیدن، زیدان، زیدونا، تو آپ نے دیکھا کہ دوسری بار الف نون آ گئی، اور تیسری بار زیدن، زیدانی، زیدونا، دوسری بار الف نون اور تیسری بار واو نون آخر پر آ گئی۔ تو کبھی لفظ کے آخر میں
اس کے آخری حرف پر حرکت بدلتی ہے، اعراب اسے کہتے ہیں، اور کبھی وہ حرف کسی اور حرف کے ساتھ بدل رہا ہوتا ہے، یا کچھ حروف کا اضافہ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ آگے جا کے ہم انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل سے اس پر گفتگو کریں گے کہ حرکت کا اعراب کیا ہوتا ہے اور لفظی اعراب کیا ہوتا ہے۔ ہمارے آج کے سبق کا دوسرا پورشن ہے حصۃ القواعد، گرامر کا حصہ۔ اس سے پہلے ہم علامات اسم پڑھ چکے، آج علامات فعل پڑھتے ہیں۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل ایسا کلمہ ہوتا ہے جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا سمجھا جا سکے، اور تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ اس میں پایا جائے۔ اب اس ڈیفینیشن سے ہمیں بہت مشکل تھا کہ ہم فعل کی پہچان کر سکیں۔ کچھ علامات ہیں، جیسے ہم نے اسم کی علامات میں دیکھا تھا کہ ان علامتوں کی وجہ سے ہم پہچان سکتے تھے کہ یہ لفظ اسم ہے، یہ فعل ہے۔ اسی طرح آج ہم فعل کی علامات دیکھ رہے ہیں۔ جس لفظ کے شروع میں قد یا لقد ہو وہ فعل ہوتا ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے قد افلح المؤمنون لقد من اللہ علی المؤمنین۔ تو دیکھا آپ نے افلح کے شروع میں قد آ گیا، اور ادھر لقد منا سے پہلے لقد آ گیا، تو یہ منا فعل ہے، اور ادھر افلح یہ فعل ہے۔ جس سے پہلے سین یا سوف آ جائے، جیسے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وَلَسَوْفَ، سوفا کے بعد یؤتی، اعطا یؤتی، یہ فعل ہے، کاف اس کے ساتھ ضمیر ملا ہوا ہے۔ تو جس لفظ کے شروع میں سین یا سوفا آ جائے وہ فعل ہوتا ہے۔ جس سے پہلے حرف جازم آ جائے، حروف جوازم اور حروف نواسب، یہ الگ الگ حروف ہیں، ان کو ہم حرف کی بحث میں ضرور جا کر پڑھیں گے۔ یہاں یہ کچھ حروف جوازم یہاں میں نے بریکٹ میں لکھے ہوئے ہیں، آپ غور سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ان، لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان، لم، لما، لام امر، لائے نہیں۔ جب بھی یہ حروف کسی فعل کے شروع میں آئیں گے تو اس لفظ کے آخری حرف کے اوپر جزم آ جائے گی، سکون آ جائے گا، وہ لفظ مجزوم ہو جائے گا۔ جیسے آپ پڑھتے ہیں قرآن مجید میں لم یلد، لم یلد، سورہ اخلاص، سورۃ التوحید میں لم یلد ولم یولد، لد دال دونوں مقامات پر ساکن دکھائی دے رہا ہے۔ تو جس لفظ کے شروع میں ان، لما، لم، لام امر، لائے نہیں، ان حروف میں سے آ جائے تو آخری حرف ساکن ہوگا، ایک نشانی۔ دوسری نشانی یہ کہ وہ لفظ بغیر کسی چوچرا کے وہ فعل کہلائے گا۔ جس لفظ کے آخر میں جزم آ جائے اس کو بھی فعل کہتے ہیں، جیسے انصر، تو مدد کر، قل، آپ فرما دیجئے، یہ وہ لفظ ہے جس کے ذریعے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب ذوالجلال کلام مجید میں براہ راست حضور سے مخاطب ہوتے ہیں۔ قل، محبوب آپ فرما دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ مسند ہو، مسند کا مطلب ہے جس کی نسبت کی جائے، جس کا اسناد کیا جائے۔ جاء رجل، آیا ایک آدمی، تو آدمی کے آنے کی نسبت کی گئی۔ اب جاء اس کی نسبت کی گئی ہے رجل کی طرف، رجل کی نسبت جاء، تو یہ مسند ہے۔ اب جاء کو فعل کہیں گے۔ اسی طرح آخری نشانی یہ ہے کہ جس کے آخر پر نون تاکید کا آ جائے۔ نون تاکید کا کیا ہوتا ہے؟ نون تاکید کا ہمیشہ مشدد نون ہوتا ہے۔ جس نون کے اوپر شد آتی ہے، اور نون مشدد کی ایک پہچان یہ ہے کہ یہ ہمیشہ تاکید کلام کے لیے آتا ہے۔ جیسے لینصرن،
قرآن میں آتا ہے کہ لینصرنہو، جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں تو پھر آپ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت اور رسالت ان کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے احکامات کی پیروی نہیں کریں گے. پھر جب رسول آ جائیں تو پھر ان پر ایمان لائیں اور ضرور ضرور ان کی نصرت اور تائید کریں. تو اب یہ ضرور ضرور کے جو الفاظ ہیں ان کے ساتھ تاکید کی جا رہی ہے. آج کا تیسرا سیگمنٹ حصۃ الدعا. گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھا کریں، بسم اللہ توکلت علی اللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ. چلتے ہیں آج کے چوتھے سیگمنٹ کی جانب، اور وہ تیسرا رکوع ہے جس کو ہم تجوید کی روح سے پڑھیں گے اور پھر اس پر لفظی و با محاورہ ترجمہ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اعبدوا، یا کے اوپر شد بھی ہے اور کھڑا زبر بھی ہے، اس کو لمبا کریں گے. یا ایہا الناس اعبدوا، نون مشدد ہے، یہاں غنہ واجب ہوگا. سعبدوا، عین کو حلق سے ادا کریں گے. ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، یہ من نون میں اخفا کریں گے. اس کے بعد نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے قاف ہے. من قبلکم لعلکم تتقون. اب اس کو وقف کی صورت میں الذی پڑھیں گے نیکسٹ آیات سے، اور اس کو وصل کی صورت میں تتقون میں جو نون ہے اس کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء. فراشم میں دیکھیے یہ نون تنوین ہے، اس کے بعد واو آ رہا ہے تو یہاں اس کو ملا کر ادغام کر کے پڑھیں گے. اور بنا اس میں بھی دیکھیے حمزہ کے اوپر تنوین ہے، اس کے بعد حروف یرملون میں سے واو ہے تو یہاں بھی جو ہے اس کا ادغام کریں گے. ادغام کے قوانین ابھی ہم نے پڑھے ہیں نہیں ہیں، آگے جا کر ہم پڑھیں گے، ابھی آپ سر دست ان کو صرف سن سکتے ہیں. زالہ میں نون ساکن کے بعد زا ہے جو حروف اخفا میں سے ہے، نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر پڑھنے کی کوشش کریں گے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. یہاں نزلنا میں آواز کو ناک میں نہیں لے جائیں گے، آواز کو منہ کے خالی حصہ سے نکالنے کی کوشش کریں گے اور اس کو تھوڑا سا لمبا کریں گے. الف ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، یہ مدہ بن رہا ہے، اور حروف مدہ کو حروف ہوائیہ بھی کہتے ہیں، اور اس کو ہمیشہ جوف دہن یعنی منہ کے خالی حصے سے پڑھا کرتے ہیں. اور یہاں فاتو میں دیکھیے یہ الف ہے، اس کے اوپر یہ حرکت آ گئی، علامت آ گئی، تو اب یہ الف نہیں رہے گا، یہ حمزہ ہوگا، اور حمزہ کو ہمیشہ چٹکے سے ادا کرتے ہیں. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي
نون مشدد ہے، اس کو ناک میں لے جا کر نتنوں میں گنگنانے کی کوشش کریں گے. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. یہاں حمزہ ہے اور عین ہے. حمزہ کو منہ کے خالی حصہ سے پڑھتے ہیں اور عین کا مخرج جو ہے یہ حلق ہے، تو دونوں کا فرق واضح آنا چاہیے. اعدت للکافرین. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. تو یہاں تک ہم ترجمہ اور گرامر اپلائی کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آگے بڑھیں گے. یا ایھا الناس، اے لوگو. یا ایھا الناس اعبدوا، تم عبادت کرو. ربکم، رب کم اپنے، تم اپنے رب کی عبادت کرو. کون سا رب؟ اب رب کا تعارف دیا جا رہا ہے. الذی، رب کریم وہ ذات ہے، خالق، جس نے تخلیق فرمایا، جس نے پیدا فرمایا، کم، تم کو. اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا. والذین، اور ان لوگوں کو، من سے، قبل پہلے، کم تمہارے، جو تم میں سے پہلے تھے. لعلکم، شاید کہ تم، تتقون، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے بیشتر تھے، تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ پرہیزگاری اور تقوی کے لیے رب العالمین کے حضور عبادت اور عاجزی ضروری ہے. اللہ کے حضور عبادت سے مقام تقوی حاصل کیا جا سکتا ہے. الذی، رب العزت وہ ذات ہے، الذی، جس نے، جعل، بنا دیا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو. الارض میں دیکھیے الف لام ہے اسم کی نشانی. الارض، زمین کو، فراشن، فرش بنا دیا. والسماء، اور آسمان کو، بناء، چھت بنا دیا، عمارت بنا دیا. وانزل، اور نازل کیا، اتار دیا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، پس اخرجا، نکالا، بہی، اس پانی کے ساتھ، من الثمرات، پھلوں میں سے، رزقاً، رزق، لکم، تمہارے لیے. پس لا تجعلوا، فعل نہیں، جمع مذکر حاضر، تم نہ بناؤ، للہ، لام کا مطلب ہوتا ہے لیے، واسطے کے لیے، اللہ، اللہ کے لیے، تم اللہ کے لیے نہ بناؤ، انداد، شریک. وانتم، اور تم، تعلمون، تا علامت اس مضارع کی، باء نون علامت اس جمع کی، بیچ میں عین، لام اور میم علم سے ہے. علم یعلم کا مطلب ہوتا ہے جاننا. وانتم تعلمون، اور حالانکہ تم جانتے ہو. جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو عمارت بنایا اور آسمانوں کی طرف سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے پھل پیدا کیے، بس تم اللہ کے لیے شریک نہ ٹھہراؤ حالانکہ تم حقیقت حال جانتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان سے برسنے والا پانی، بارش، یہ اہل زمین کے لیے نعمت ثابت ہوتا ہے اور زمین کی زرخیزی میں اضافہ کرتا ہے، جہاں سے پھل پیدا ہوتے ہیں، سبزیاں اگتی ہیں، جس سے مخلوق خدا استفادہ کرتی ہے. اب اللہ رب العزت کے نظام کائنات میں تفکر کی دعوت کے بعد قرآن مجید فرقان حمید ایک بہت بڑا چیلنج کر رہا ہے. چونکہ کافروں کا یہ کہنا تھا کہ نعوذ باللہ
अल-अय्याज़ु बिल्लाह, ये कुरान मन गढ़ंत है। तो अब कुरान उन फुसहाए अरब को एक चैलेंज कर रहा है। आइए देखते हैं। वा और इन, अगर तुम हो, ये देखिए हमने अभी पढ़ा कि इन जिस लफ्ज के शुरू में आ जाए तो दूसरा लफ्ज फेल होता है और आखिर पर जज्म आती है। तो तुम में देखिए आखिरी हर्फ के ऊपर जज्म है और इन इसके शुरू में हर्फ शर्त आ गया, आखिर पर जज्म, और ये कुंतुम फेल हो गया, फेल माजी जमा मुजक्कर हाजिर। वा और इन, अगर कुंतुम तुम हो, फी में रैब शक, मिम्मा उस चीज में जो, नज़लना फेल माजी जमा मुतकल्लिम हमने उतार दिया। ये देखिए अभी माजी मुजारे के आपको सीगों का अंदाजा इसलिए नहीं कि अभी हमने ग्रामर में गर्दानों को नहीं पढ़ा। जब ये पढ़ लेंगे तो फिर मुझे बताना नहीं पड़ेगा, इंशाअल्लाह आप खुद बखुद इसका अंदाजा लगा लेंगे। नज़लना हमने उतारा, अला अब्दीना अपने बंदे पर, अब्द बंदे, ना अपने। और अगर तुमको उस चीज में शक है जो चीज हमने अपने बंदे पर उतारती है, अपने बंदे पर नाजिल करती है। अब देखिए कि महबूब और मुहिब, इनके दरमियान कितना नफीस ताल्लुक होता है। तो ताईदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह अपना अब्द करार दे रहे हैं। जहां जो मुहिब है वो तो बार बार कहता है कि मैं अपने महबूब के लिए हूं, मगर जब महबूब किसी मुहिब की निस्बत अपनी तरफ कर देता है तो फिर उस माशूक और उस मुहिब और उस मोहब्बत करने वाले के मुकाम और मर्तबा की बुलंदी का अंदाजा आप लगा सकते हैं। यहाँ ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की निस्बत अल्लाह रब्बुल जलाल अपनी जानिब फरमा रहे हैं। फरमाए ये आम नहीं है, अब देना, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हमारे बंदे हैं। फ़अतू पस तुम लाओ, बिसूरतिन कोई सूरत, मिन मिस्लिही इसकी मिसल, वदू दा यदू का मतलब होता है बुला लेना, तुम बुला लो, शोहदा गवाह, हिमायती, कुम अपने, मिन से, दून सिवाय अल्लाह अल्लाह के सिवा तुम अपने सभी हिमायतियों को बुला लो और मिलकर इसकी मिसल कोई एक सूरत ले आओ। इन अगर तुम हो सादिकीन सच बोलने वाले, अगर तुम सच बोलने वाले हो तो अपने सभी हिमायतियों को इकट्ठा कर लो और इस कुरान मजीद के कुरान मजीद जैसी कोई एक सूरत बना कर ले। अब यहाँ एक बात, वक्त अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा, एक तफसीरी नुक्ता यहाँ से देख लीजिए। अल्लाह रब्बुल जलाल वाहिद हैं और वो ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया जा रहा है अब दीना, वो हमारे बंदे हैं। चाहिए तो ये था कि अल्लाह करीम ये इरशाद फरमाते कि रसूल गिरामी कदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा बंदा है, मगर यहाँ हमारे अब देना हमारे बरगुजीदा बंदे हैं। तो जमा क्यों इरशाद फरमाया, जमीर जमा मुतकल्लिम की लाई जबकि वाहिद मुतकल्लिम होना चाहिए था। तो इसका जवाब यह है कि जब कुफार की जानिब से कभी भी ये अल्लाह रब्बुल जलाल की सुन्नत मुक़द्दसा है, कुरान मजीद का उसलूब है कि जब किसी चीज की जानिब अहले अरब का मुत्तफिक का एतराज होता था तो वहां अल्लाह रब्बुल जलाल सीग़े वाहिद की बजाय जमा में खिताब करते हैं। और इसका माना यह है कि सिर्फ अकेला मेरा महबूब मुकाबला और मवाजना करने वाला नहीं, बल्कि हम अपनी मुकम्मल शान जलालत के साथ और अपनी मुकम्मल सिफात के साथ इस चैलेंज के लिए खुद को पेश कर रहे हैं। साबिक़ा अंबिया कराम अलैहिस्सलाम में ऐसा होता था कि जब किसी पैगंबर पर कोई इल्जाम लगता था तो अल्लाह वही नाज़िल करता था और वो पैगंबर अपने उस बराअत का ऐलान सीग़े तकल्लुम वाहिद में करता था।
کہ میں ایسا نہیں ہوں، مگر جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اب اللہ رب ذوالجلال صیغہ واحد سے مخاطب نہیں کرتے، ایک تو براہ راست اس چیز کی نفی کر دیتے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ مصطفیٰ کریم کی ذات اقدس پر جھوٹا الزام لگانے والوں، مصطفیٰ کی عظمت یہ ہے کہ جب مصطفیٰ کے کردار پر کوئی کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتا ہے، جو مصطفیٰ کریم پر اعتراض کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس اعتراض کا جواب حضور کی بارگاہ سے نہیں، براہ راست خدا کی بارگاہ سے آتا ہے۔ اور اللہ رب ذوالجلال تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش محبت میں لے کر پھر صیغہ جمع میں خطاب کرتے ہیں، جو اپنے تمام تر رعب، دبدبا اور شان و شوقت اور اظہار شان جلالت کا ہے۔ تو یہاں بھی کفار کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے سبھی حمایتیوں کو بلا سکتے ہو، مگر جو چیز ہم نے اپنے بندے مخصوص اور بندے خاص پر نازل کی ہے قرآن مجید، اس کے برابر تم کبھی بھی کوئی ایک صورت نہیں لا سکتے۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں قرآن مجید کے صحیح تفہم اور تفکر نصیب فرمائے، اللہ کریم اس کے احکامات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ نیکسٹ ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھنے کی کوشش کریں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔